شازیہ بولی، بابا 3 دن رہ گئے ہیں قربانی والی عید میں، ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ بابا کہنے لگے، ہاں بیٹی، کیوں نہیں، بالکل ملے گا میری بچی۔ لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے کہ ہم نے گوشت دیکھا تک نہیں۔ باپ کہنے لگا کہ نہیں شازیہ، اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا نا میری بچی، میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں، اور ساتھ میں ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں۔ ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال گوشت ہی کھاتے رہتے ہیں۔ اب عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج عید الاضحیٰ پہ مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں۔ خیر، شازیہ کا باپ بھی نماز ادا کر کے خوشی خوشی گھر پہنچ گیا۔ گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد شازیہ بولی کہ بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن رافعہ بولی کہ چپ ہو جاؤ شازی، بابا کو تنگ کیوں کر رہی ہو؟ وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی کہ سنیے جی، میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا۔ کہیں محلے والے ہمیں بھول تو نہیں گئے؟ ہماری طرف گوشت بھجوانا شاید وہ بھول گئے ہوں، آپ خود جا کر مانگ لو۔ وہ کہنے لگے کہ شازیہ کی ماں، تمہیں تو پتا ہے کہ آج تک ہم نے کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے اصرار پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے اور بولے کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے بولے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے والے، چل دفع ہو جا یہاں سے، اور ٹڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ راستے میں ماسٹر جی کے گھر کی طرف قدم اٹھ پڑے اور وہاں بھی وہی دستے سوال۔ ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس باہر آئے تو شاپر دے کر جلدی سے دروازہ بند کر کے واپس چلے گئے، جیسے اس نے گوشت مانگ کر کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی تھی، گوشت کی تو کوئی ایک بوٹی تک نہیں ملی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور خاموشی سے رونے لگ گئے۔ بیوی آئی اور بولی کہ کوئی بات نہیں، آپ غمگین نہ ہوں، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی، بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ویسے بھی۔ یہ سننا تھا کہ باپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ لیکن رونے والے وہ اکیلے نہیں تھے، دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ اتنے میں پڑوس والے اکرم کی آواز آئی، جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا، انور بھائی دروازہ کھولو۔ باہر آئے اور دروازہ کھولا تو اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر پکڑا دیا اور بولا کہ گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے تھے، یہ تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ بہت زور کا طوفان آ گیا، بارش شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بجلی نے زوردار جھٹکا مارا اور بجلی چلی گئی۔ بجلی کے جھٹکے سے اکثر فریزر جل گئے۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی، تیسرے دن بجلی آئی۔ اسی دن وہ شازیہ کو لے کر باہر آئے تو دیکھا کہ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے، جو مسلسل بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے جھپٹ رہے تھے۔ شازیہ یہ دیکھ کر بولی، بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی انہوں نے؟ وہ شازیہ کا چہرہ دیکھتے ہی رہ گئے اور ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب نے شازیہ کا یہ جملہ سن کر گردنیں جھکا لیں۔ خدا را احساس کریں غریب اور مسکین لوگوں کا۔ یہ صرف ویڈیو نہیں، اپنے آس پاس مساکین کی ضرورتوں سے ہمہ وقت آگاہ رہنے کی درخواست بھی ہے۔ اس لیے عید الاضحیٰ کے دن گوشت کی تقسیم کرتے وقت غریب اور مسکین لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھیں،
کیونکہ قربانی انہی لوگوں کے لیے ہی تو ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں آپ کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس عید پر لوگ اپنے غریب بھائیوں کو گوشت کھلا سکیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔